अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत सुबह से नवाजा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस की, जो मेरा पहले घर ख़रीदने का एक्सपीरियंस रहा, कितने का घर ख़रीदा और इंटरेस्ट क्या होता है और होल प्रोसेस क्या होता है अमेरिका में घर ख़रीदने का एज़ अ पाकिस्तानी इमिग्रेंट, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले अपनी जर्नी बता दूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि कितना टाइम लगता है यहाँ पे और किस तरह आप घर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट गाइड है, अगर आप आना चाह रहे हैं या आप यहाँ अभी अभी आए हैं अमेरिका में तो आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले ये कि मैं यहाँ पे तकरीबन 10 साल पहले आया था और यहाँ पे आते ही जो है वो ऑफ कोर्स जैसे कोई भी बाहर से आए तो अपना घर या वो तो नहीं होता, तो भाई के पास रहा था। और फिर थोड़े अरसे यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरी बाजी का घर भी यहीं करीब में है, उनके साथ रहा था। और फिर जो है वो बिफोर शादी मैं जो है वो मूव आउट कर गया। मैंने मूव आउट करके अपना एक अपार्टमेंट लिया और अपार्टमेंट जो था वो मैं रेंट कर रहा था। बहुत ही अच्छे एरिया में था वो, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि वैसा रेट मुझे और कहीं मिलना नहीं था। और रीज़न उसकी ये है कि यहाँ पे जो डेज़ होते हैं उनमें एवरी डे जो है वो रेट फ्लक्चुएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप जून में या जुलाई में घर लेने जाएंगे, रेंट करें या ख़रीदने, तो प्राइसेस ज़्यादा होंगी। रीज़न ये होती है कि लोगों के जिनके बच्चे हैं वो लोग मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग स्कूल ईयर ज़्यादातर लोग मूव करना नहीं चाहते, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं इन 2-3 महीनों में, या दिसंबर के आखिर में या फिर जून जुलाई में। यूजुअली जून जुलाई जो हैं वो महंगे तरीन महीने होते हैं। तो लकी फॉर मी मैं सितंबर का जो है वो टाइम उठाया था और सितंबर में मैंने रेंट करने के लिए इरादा किया था। तो मैंने 2 बेडरूम का अपार्टमेंट रेंट किया था और अच्छा था, काफ़ी नाइस प्लेस थी और सब कुछ था। लेकिन मुझे एक चीज़ का पता था कि अगर मैं उधर 1 साल से ज़्यादा रहा तो मुझे थोड़ी मुश्किल होगी। मेरे साथ वहाँ पे जो थे वो जितने भी लोग रह रहे थे वो मैंने देखा था, आगे पीछे मैंने पता किया था रेंट की प्राइसेस का, तो वो ऑलमोस्ट $200 to $300 पर मंथ जो है वो ज़्यादा दे रहे थे। तो मुझे प्राइस बहुत अच्छी मिल गई थी। प्रॉब्लम फिर ये हुई कि मेरी जॉब आ गई। जॉब जो थी वो दूसरे शहर में थी। दूसरा शहर जो था वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे दूर है। तो मुझे वहाँ मूव करना पड़ा। जब वहाँ मूव करना पड़ा तो एग्जिस्टिंग जो अपार्टमेंट है उसकी लीज़ तोड़नी पड़ी। जब आप लीज़ तोड़ते हैं तो आपको 2 महीने या 60 डेज़ का होता है, या कुछ जगह पे जो थोड़े लीनियंट हैं वो 30 डेज़ का एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, यानी कि आपके 2 महीने का रेंट एक्स्ट्रा पड़ेगा या आपको कम से कम 1 महीने का रेंट एक्स्ट्रा पड़ेगा। और यही मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने करना है तो आपको 2 महीने का रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दैट डजंट मेक सेंस मच टू मी, लेकिन हुआ ये था कि हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दिया अपना जो अपार्टमेंट था, और उसे हमने इस तरह कहा कि ये घर जो है ये हम ऑलरेडी है हमारे पास, और जितने का हमें पड़ा था हमने उतने का ही लगा दिया। अब मार्केट का जैसे मैंने बताया आपको कि मार्केट की प्राइस करेंटली बहुत ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से जो है वो काफ़ी सस्ता था हमारा जो अपार्टमेंट था, और जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। तो उस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने रीच आउट करना शुरू कर दिया कि हमें चाहिए हमें चाहिए। तो लकीली एक औरत को जो है वो हमने वो सेल कर दिया, और उससे हुआ ये कि उससे हमें एक क्वेश्चन मिल गया। जो मैं आपको कह रहा था कि 2 to 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा जो पे करना होता है वो नहीं था, वो नहीं करना पड़ा। तो वो जो है उससे हमारी जान छूट गई और हम मूव हो गए दूसरे शहर में।
دوسرا شہر جو ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ دوسرا شہر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے دور ہے، تو وہاں ڈرائیو کر کے جانا کافی مشکل ہوتا، تو میں نے یہ کیا کہ وہاں پہ بھی رینٹ کر لیا 2 ہی بیڈ روم کا ایک اور اپارٹمنٹ۔ وہاں کا رینٹ تھوڑا سستا تھا، اور اس ساری کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ رہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ریٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ جو دیکھا تھا، جو یہاں پہ قریب میں لیا تھا، جو پہلا میرا اپارٹمنٹ تھا، اس کا رینٹ کافی زیادہ تھا کمپیئر ٹو جو میں دوسرے میں گیا۔ کافی زیادہ سے مراد $400-500 کا فرق تھا پر منتھ۔ تو مجھے یہاں پہ سستا لگ رہا تھا، پھر جب میں وہاں گیا تو وہ اور سستا ہو گیا، اور پھر 2 سال بعد میں نے پھر جاب سوئچ کی، مجھے پھر یہاں آنا تھا، تو میں دوبارہ یہاں آیا اور پھر میں نے لیا 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ۔ ان تینوں جو ہیں وہ اپارٹمنٹس کی پرائسز کچھ اس طرح تھیں کہ سب سے پہلا جو تھا وہ میں نے لیا تھا تقریباً 1400 آئی تھنک 1400 کا ہی تھا، وہ 1450 یا سم تھنگ لائک دیٹ، قریب ہی تھا، 1400 کی رینج میں تھا پہلا اپارٹمنٹ پر منتھ۔ دوسرا جو تھا وہ مجھے ملا تھا 1100 کچھ کا، اور یہ یوٹیلیٹیز انکلوڈیڈ نہیں ہیں اس میں، یعنی کہ بجلی، گیس، پانی، ٹریش وغیرہ انکلوڈیڈ نہیں ہیں، اس کے پیسے آپ کو الگ سے خود دینے پڑتے ہیں۔ اور تیسرا جو تھا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تھوڑا بڑا تھا، ان دونوں سے 3 کمروں کا تھا، اور وہ مین شہر کی مین جگہ میں تھا، تو وہ بالکل میں نے اس وقت لیا تھا جس وقت کووڈ اسٹارٹ ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ مجھے پڑا تھا آئی تھنک $2200 پر منتھ کا رینٹ اس کا تھا۔ تو یہ 3 جو ہیں یہ اپارٹمنٹس کی میری جرنی رہی۔ اب بڑھتے ہیں مین ویڈیو کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے فرسٹ ہوم جو ہے جو میں نے بائی کیا ہے، اس کا کیسا میرا ایکسپیرینس رہا، اور کیسا اس کا ہونا تھا اوور آل، میں کیسے پریڈکٹ کر رہا تھا کہ کیسا ہونا ہے، اور کیسا ایکسپیرینس رہا۔ تو الحمدللہ اٹ واز اے اسموتھ ایکسپیرینس۔ ہوا اس طرح تھا کہ مارکیٹ بہت ہارڈ تھی، آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے سال یہاں پہ امریکہ میں گھر کی جو انوینٹری ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں اویلیبل گھر ہوتے ہیں، وہ بہت کم رہ گئے تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ میرا گھر تھا، تو مارکیٹ میں یہ آیا ہی نہیں تھا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب گھر کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ اپلائی کرتے وقت آپ کے پاس اپروول ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بار کہہ دیتے ہیں کہ میں اتنے پیسوں کا لوں گا، تو پھر آپ اپروول لے لیتے ہیں جا کے، اور بینک آپ کو اپروول دے دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اس سے پہلے بھی اپروول لے تو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہ لیں تو بھی گزارا ہو جاتا ہے، اپروول بعد میں بھی لے سکتے ہیں، آپ پہلے بڈ کر دیں کہ میں اتنے کا لوں گا۔ اور یہی ہوا تھا ہم سے پہلے والے بائر کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ہمارا گھر جو ہے اس پہ اس نے بڈ کیا، اور اس نے اچھی پرائس دی، اور جو سیلر تھا اس نے بیچنا ہی تھا، تو اس نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی، اور اس کا پروسیس اسٹارٹ ہو گیا۔ جب بینک نے اس بائر کے بینک اکاؤنٹ میں دیکھا، تو اس کی یہی پینڈیمک کے چکر میں جاب چلی گئی۔ 1 مہینے 2 مہینے پہلے اس کی جاب گئی، تو اس کا وہ جو کنسسٹنٹ چیک آتا ہے وہ نہیں آ رہا تھا۔ جب چیک نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے اسے گھر دینے سے یا اپروو کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جب وہ اپروول اس کا نہیں ہو سکا، تو اس نے جو بائر تھا جو سیلر تھا، اس نے مارکیٹ میں دوبارہ لگا دیا گھر، اور جس رات کو اس نے لگایا تھا، اس نے رات کے 9 بجے لگایا تھا، اور رات کے 10 بجے جو ہے مجھے وہ ملا۔ میں نے اسے بک مارک کر لیا گھر کو، میں اس وقت ڈھونڈ ہی رہا تھا گھر، اور وہ میں نے جو ہے وہ اپنے جو ایجنٹ ہے اس سے ریچ آؤٹ کیا، اور اسے میں نے کہا کہ میں اس طرح گھر بائی کرنا چاہ رہا ہوں، اپارٹمنٹ سے نکلنا چاہ رہا ہوں، تو یہ گھر مجھے نظر آیا ہے، پلیز گیو دیم اے کال اینڈ لیٹس سی کہ واٹ ڈو دے سے۔ وہی ہوا جس کی خواہش تھی، اور سیلر نے جو ہے وہ کال اٹھا لی، سیلر ایجنٹ نے، اس سے بات ہوئی، ہم نے کہا ہم گھر دیکھنے آ رہے ہیں،
انہوں نے پوچھا کہ آپ اپرووڈ ہیں نہیں، ہم نے کہا نہیں ہیں لیکن ویل گیٹ اپروو، نو وریز. میری جاب الحمدللہ اس وقت ہی اچھی ہو گئی تھی، اس کے بعد میں نے ایک اور بار سوئچ کی ہے، بٹ یہ کہ اس وقت ہی اچھی جاب ہو گئی تھی. تو وہ سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس طرح کا رہا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم جب گھر دیکھنے آئے تو بھی بڑا مزہ آیا. گھر ہمیں یہ جو ایریا جو نیبرہڈ ہے میرا، یہ یہاں کے اچھے نیبرہڈ میں سے ہے. بہت کم ہیں نیبرہڈس یہاں پہ جن کی اتنی اچھی ریٹنگ ہے، لیکن گھر میرا جو ہے وہ چھوٹا ہے. تو مجھے یہی تھا کہ گھر بے شک چھوٹا ہو لیکن نیبرہڈ اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ بچوں کے لیے اور وہ جو ہے وہ صحیح رہے، تو تاکہ بڑے ہوں وہ اچھے ماحول میں، اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور خوشی سے اچھا ہو ہمارے حق میں. اس گھر کی جو مورگیج ہے وہ میری تھوڑی کم ہی آ رہی ہے اس سے جو کہ رینٹ مجھے دینا ہوتا اگر میں اسی 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ میں رہتا. تو یہ ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے میرے لیے فائنینشلی. اور اس سے بڑی بات یہ کہ ایکوٹی بن رہی ہے، ایک ایسٹ ہے. گھر ایک ایسٹ ہوتا ہے، گاڑی ایک لائبلٹی ہوتی ہے. اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی، پھر بات کریں گے. لیکن یہ کہ اب ایک ایسٹ ہے جس کے اندر میری ایکوٹی بڑھ رہی ہے ماہانہ، اور اس کو کنٹینیو رکھوں گا. کوشش کروں گا کہ جو ہے وہ جلد سے جلد مورگیج پے آف ہو، تاکہ ہم جو ہے وہ گھر کو اپنا کہہ سکیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. میں اس دن دوست سے بات کر رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہمیں 30 سال لگ جاتے ہیں گھر کو پے آف کرتے کرتے، اور پاکستان میں لوگ کیش پہ گھر خرید لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، کیش اتنا آپ کے ملک میں سرکولیٹ ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں اور کیش میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ کالا پیسہ جو ہے اپنا بلیک منی اس کو وہ چھپا سکیں. تو یہاں پہ ایسا کچھ کر نہیں سکتے اور کرنا چاہیے بھی نہیں. تو 30 سال لگ جاتے ہیں اپنا گھر پے آف کرتے کرتے. تو یہ تھوڑی سی ریئلٹی چیک تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. لیکن اوور آل ایکسپیرینس میرا جو ہے وہ گھر کا اور یہاں موو ہونے کا بڑا اچھا رہا. بہت ساری سپورٹ رہی اور سب کی طرف سے، فیملی کی طرف سے. اور اب جو ہے وہ لوکنگ فارورڈ کہ میں کس طرح آگے یہی جو ہے جنریشنل ویلتھ بلڈ اپ کروں اور اس کو میں ٹرانزیشن کروں اپنی آنے والی نسلوں میں. چلیں، یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اگر ابھی تک نہیں کیا. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.